اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری عزیز ہم وطنوں، فہد علی کا سلام قبول کریں۔ آج کی کہانی جو ہے اس کا عنوان ہے لال چادر۔ میں لاہور میں 32 سال رہا تو والدہ کے انتقال کے بعد اکثر والد صاحب کو اکیلا چھوڑ کر تو میں پڑھانے کے لیے نکل جاتا تھا اور پڑھانے کے بعد واک کرتا تھا۔ تو میں سر کباب کی اکیڈمی میں نے پڑھایا، جو کہ اونچی مسجد واقعہ بھاٹی گیٹ میں ہے۔ وہاں سے فارغ ہو کے میں چل پڑا اندرون کی سیر کو۔ پہلے میں پہنچا ہیرا منڈی، وہاں سے میں گیا موچی گیٹ اندر سے گھومتے ہوئے۔ وہاں جا کر میں نے جو ہے ایک عجیب سا واقعہ دیکھا کہ رکشے میں ایک خاتون جو ہیں وہ لوگوں کو ڈانٹ رہی ہیں۔ اب میں دیکھا کہ کیا مسئلہ ہے، مطلب میں نے پوچھا بھی نہیں، میں دور کھڑا ہو گیا۔ اب اصل میں وہ سارے ون وے کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور وہ خاتون جو ہیں وہ ان کو ڈانٹ رہی تھیں، لیکن پاکستانی قوم جو ہے وہ بالکل سن نہیں رہی تھی۔ وہ ان کی غلطی وجہ سے پورا جو ہے نا روڈ بلاک ہو گیا تھا۔ بس میں تو پیدل تھا، میں تو کسی نہ کسی طرح نکل گیا، لیکن یہ ہے کہ موٹر سائیکل والوں نے بالکل خیال نہیں رکھا اور رکشے والے کا راستہ بالکل بلاک کر دیا۔ وہاں سے ہوتا ہوا موچی سے میں باہر نکلا اور وہاں میں شاہی قلعہ پہنچا۔ شاہی قلعہ سے ہوتا ہوا میں سید میٹھے، اور سید میٹھے سے جب میں پہنچا لیڈی ویلنگٹن تو وہاں ایک خاتون نے مجھے آواز دی۔ دیکھنے میں تو میں اتنا پڑھا لکھا نہیں لگتا، لیکن شاید میری ڈائری جو ہے میں نے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی، انہوں نے اس سے اندازہ لگایا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ انگریزی میں ایک درخواست لکھ دیں۔ میں نے دستاویزات دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ درخواست کس چیز کی ہے۔ میں نے 5 منٹ لگائے اور درخواست لکھ دی، اور میں نے کہا جی یہ آپ اپنے دستخط کر دیجیے گا یہاں، اور شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لے کر تو ایم ایس آفس میں آپ جو ہے وہ جمع کروا دیجیے گا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں تو اب انگوٹھا چھاپ ہوں، انگوٹھا ہی لگا سکتی ہوں۔ میں نے کہا یہ تو مجھے میرا مسئلہ نہیں ہے، جہاں سے آپ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی کروائیں گی وہاں سے اسٹیمپ پیڈ لے کر تو آپ جو ہے وہ انگوٹھا لگا دیجیے گا اپنے نام کے اوپر، اور ایم ایس آفس کو جمع کروا دیجیے گا، آگے اللہ کی مرضی۔ میں چل پڑا۔ اس کے بعد جناب وہاں سے ہوتے ہوئے میں نے اپنے گھر بلال گنج جانا تھا، دادا دربار کے پیچھے۔ میں دربار سلام کیا اور اپنے نکل پڑا۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو وہاں جا کر پتا چلا کہ والد صاحب کی جو ہے طبیعت خراب ہو چکی ہے۔ معاہدار کہتے ہیں یار تم پڑھا کر سیدھا واپس آ جایا کرو، تم کام پھرتے رہتے ہو۔ میں بڑا شرمندہ ہوا، موبائل فون بھی میں اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ ادھر پھر والد صاحب کا جو آنکھ تھی اس کو میں نے پکڑا اور ان کو میں آئی ہسپتال لے گیا، اور وہاں سے جب میں باہر نکلا تو وہی خاتون مجھے مل گئی دوبارہ۔ اب ان کی جو لال چادر ہے اس سے میں نے ان کو پہچان لیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں ایسے تھے جیسے سنگے مرمر، اور ان کی آنکھوں میں ایسے چمک تھی جیسے لالٹین کی روشنی ہو، اور ان کے لال سیب جیسے گلابی ہونٹ اور جو گال ہے وہ آج مجھے یاد ہے۔ مجھے لگا جیسے وہ کسی کشمیری بچی کا عکس ہو۔ اب جو میں جناب عالی مقام وہ انہوں نے کہا جی آپ، میں نے کہا جی میں اپنے والد صاحب کی آنکھ دکھانے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ آپ کے والد صاحب کو تندرستی دے، آپ نے جو درخواست لکھی تھی بڑی اچھی لکھی ہے۔ ایم ایس نے مجھ سے پوچھا کس نے لکھا ہے، تو میں نے بتایا جی ایک صاحب جی سے لکھوایا تھا، ہمیں نہیں پتا کون تھے، اللہ انہیں زندگی دے، تو آپ کے والد صاحب کو جلد والد صاحب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور میرے والد صاحب ٹھیک بھی ہو گئے اس تکلیف سے۔ بہرحال وہ خاتون مجھے آج بھی یاد ہے، اس کے ہاتھ ایسے تھے جیسے میں تو کہہ مجھے لگا جیسے کسی نے دودھ جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے، اتنے سفید، اور ان کا چہرہ جو ہے وہ میں پورا نہیں دیکھ پایا کیونکہ انہوں نے نقاب کیا ہوا تھا، اور ناک کی جو نتنی ہے وہ مجھے آج بھی یاد آ رہی ہے، اور موتیوں جیسے دانت۔ اب جو ہے جب میں ننکانے واپس آیا تو اکثر جو ہے لال چادر جب دیکھتا ہوں تو مجھے وہ یاد آتی ہے۔ تو ایسا اکثر ہوتا ہے، میں ان کی دعا بھی کرتا ہوں، بعد میں کبھی ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن جب انسان راہ چلتے کسی کی مدد کرتا ہے تو اس سے اس کو دعا بھی ملتی ہے، اور شاید یہ انسانیت ہے۔ آپ بھی انسانیت کو مروز خاطر رکھیں۔ بس اتنا ہی کہنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔